الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں تمام احباب، ناظرین و سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کو خوش رکھے، آباد رکھے اور زندگی عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ خزانوں سے بھرا ہوا ہے اور رحمتوں اور برکتوں سے معمر اور معطر ہے۔ ہماری ہر پریشانی، بیماری، مشکلات اور مصیبت کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم وضو کر کے ادب کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم مارا پیروں کے پاس بھاگتے ہیں، جیلی پیروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سارے پیسے برباد کر کے آتے ہیں۔ کتنی محنت کے ساتھ کمایا ہوا پیسہ آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ حکیموں طبیبوں کے سپرد کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیماری دور بھی نہیں ہوتی، کوئی مصیبت ٹلتی ہی نہیں ہے، بس وہ پیر حکیم پیسہ بٹورنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے خون میں نہانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے پیسے لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم قرآن مجید کے قریب نہیں آتے، جس کی سزا ہمیں یہ مل رہی ہے کہ ہم مارا گلیوں میں، شہروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں بیٹھے ہوئے پیروں کے پاس دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ تو معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ صحت و تندرستی والی نعمت عطا فرمائے، آفتوں اور بلاؤں سے نجات عطا فرمائے۔ تو آج آپ کے سامنے میں ایک وظیفہ پیش کرنے والا ہوں، جن بھوت کا علاج کرنے کا ایک طریقہ اور عمل آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ میرے دوستوں، اگر کسی گھر میں، کسی دکان میں، کسی دفتر میں، کسی مکان میں اگر جن بھوت کا اثر ہو، اگر آپ کو رات کو ڈراتا ہو، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہو، بچوں کے اندر گھس آتا ہو اور اس کو تکالیف پہنچاتا رہتا ہے، تو آج اس کے خاتمے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو پہلے آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، تو واقعے کے اندر یہ ساری باتیں آ جائیں گی کہ حضرت ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، تو وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بزرگ ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے ان سے بیان کیا، یعنی کسی آدمی نے امام ابن قتیبہ سے بیان کیا کہ میں بصرہ میں ایک خرمہ لی تجارت کرنے گیا، یعنی ایک خرمہ میں نے ہاتھ میں لی تو اس کو لے کر میں تجارت کرنے کے لیے گیا۔ کرائے پر کوئی مکان گھر نہ ملا، صرف ایک گھر ملا جس پر مکڑی نے جالے لگا رکھے تھے، مکڑیوں کا اڈا اور ڈیرا بن چکا تھا۔ تو میں نے اس مکان اور گھر کے مالک سے اس کی وجہ پوچھی، تو لوگوں نے کہا کہ اس گھر کے اندر جن رہتا ہے۔ میں نے مالک سے کرائے پر وہ گھر مانگ لیا، تو مالک نے کہا کہ کیوں اپنی جان کے ساتھ کھیلتے ہو، قیمتی جان ہے، قیمتی جسم ہے، کیوں اس کا سودا کرتے ہو؟ یہ بہت بڑا جن ہے، بہت بھاری جن ہے، کئی آدمیوں کو اس نے تکالیف پہنچائی، تو اب کوئی بھی جرأت نہیں کرتا کہ اس مکان کے اندر رہے، اس مکان کے اندر داخل ہو کر دکھائے، کسی کو ہمت اور جرأت نہیں۔
تو اس کو مار ڈالتا ہے جو بندہ اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو جن ایسا بدماش تھا، ایسا جابر بن چکا تھا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مجھ کو کرائے پر یہ گھر دے دو، اللہ مددگار ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ میری جان بچائے گا، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ بے پرواہ ہو جائیں، تو آپ صرف مجھ سے کرایہ لیں، تو باقی اگلا کام میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے میں خود کرتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس گھر کے اندر ٹھہر گیا۔ جب رات ہوئی تو ایک شخص سیاہ فام، جس کی آنکھیں شعلہ کی طرح چمکتی تھیں، یعنی جسم بالکل سیاہ تھا، بالکل کالا سیاہ رنگ تھا، اور اس کی آنکھیں جو تھیں وہ آگ کی طرح چمکتی ہوئی تھیں، شعلے کی طرح اوپر بھڑکتی ہوئی تھیں، روشن تھیں۔ تو وہ شخص آ گیا، میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو وہ بھی پڑھتا رہا، میں نے جب پڑھا تو وہ بھی پڑھنے لگ گیا، وہ بھی اپنے بچاؤ کا دفاع کرتا رہا، وہ بھی اپنے آپ کو بچانے کی تدبیریں اختیار کرتا رہا۔ تو جب میں ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم تک پہنچا، یعنی میں شروع سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور جب میں اس لفظ پر پہنچا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم پر پہنچا، تو وہ شخص، وہ جن یہ بات نہ کہہ سکا، اس کی زبان پر یہ جملہ نہیں آیا، تو میں نے اسی کو کہنا شروع کر دیا، پس وہ تاریکی سی جاتی رہی۔ وہ جو سیاہ تھا نا، اس کا مجسمہ جو بدن نظر آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں بار بار اس جملے کو پڑھتا رہا، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، تو وہ تاریکی سی ختم ہو گئی، اور رات بھر آرام سے رہا، سکون سے میں نے نیند کی۔ جب صبح ہوئی تو اس جگہ نشان جلنے کا اور راکھ دیکھی، یعنی وہ اس لفظ سے، اس جملے سے جل کر راکھ ہو گیا، وہ صرف نشانات صبح باقی تھے، جب وہ جلا، جب وہ راکھ بنا، تو ایک کہنے والے کی آواز سنی کہ تو نے بڑے بھاری جن کو جلا دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کس چیز سے جل گیا، تو اس نے جواب دیا کہ اس کلمہ سے جل گیا، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو یہ جملہ اس کے اوپر اتنی بھاری گزرا، اتنی بھاری لگا کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکا۔ آخر کار وہ جن جل کر راکھ ہو گیا، اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا، اس کا وجود بھی ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے وہ کمرہ، ہمیشہ کے لیے وہ گھر جن سے پاک اور آزاد ہو گیا۔ تو میرے دوستو، قرآن پاک کی ایک ایک جملے کے اندر، ایک ایک حرف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی قوت اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ تو جو بندہ اخلاص کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، توکل علی اللہ کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت پڑھے گا تو وہ جن بھاگ جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی کے اندر بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر کسی کے مکان کے اندر جنوں کے خدشات ہوں، کوئی بھوت ہو، تو اس آیت الکرسی کو بار بار پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز جنات کا خاتمہ ہو جائے گا، اور بلائیں دفع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو صرف ایک اس جملے کے اندر کتنی بڑی طاقت تھی، کتنا بڑا جن مار دیا، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور دوسرا ایک واقعہ ابن قتیبہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مصر کے رہنے والے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں کسی عرب کے پاس ٹھہرا، میں بطور مہمان نوازی کے، تو اس نے میری خدمت کی، مہمان نوازی کی، میری خاطر تواضع کی، تو جب وہ بستر پر لیٹا تو اچانک چیخ کر کھڑا ہو گیا، تو وہ چیخنے لگ گیا، چلانے لگ گیا، اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ معلوم ہوا کہ جب وہ سونے کو لیٹتا ہے تو اس کا ہر روز یہی حال ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو کوئی ڈراتا رہتا ہے۔ تو اسی وقت میں نے یہی آیتیں پڑھی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اس آیت کو میں نے مکمل پڑھا، یہ پارہ نمبر 8 میں رکوع نمبر 14 میں ہے۔ اس آیت کو آخر تک میں نے پڑھا،
پھر کبھی اس پر اثر نہ ہوا، پھر ہمیشہ کے لیے وہ تندرست ہو گیا، ہمیشہ کے لیے وہ صحیح سلامت ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اس کی یہ کیفیت، یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ بے ہوشی ختم ہو گئی اور اس کو الوداع کر کے چلی گئی۔ تو میرے دوستو، آج کا یہی وظیفہ ہے، یہی بات ہے کہ جو بندہ بھی گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اس کو بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے، جنات سے محفوظ رہتا ہے، اور اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے گویا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیا، وہ ہتھیار آیت الکرسی کا ہے۔ تو اگر کسی کے گھر کے اندر، مکان کے اندر کوئی جنات، کوئی بھوت رہتے ہوں، کوئی بلائیں رہتی ہیں، تو آیت الکرسی کے ساتھ اس کا خاتمہ کریں، اس کا علاج کریں، اس کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت کریں۔ تو قرآن مجید بہت بڑی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس کے اندر ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، ہر مصیبت کا علاج رکھا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر بیماری کا دفعیہ قرآنی احکامات اور قرآنی وظائف کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔